نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں اطمینان نہیں ہے. اس لیے کہ اچھی طرح یاد رکھنا, گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو یا بڑے سے بڑا گناہ کرو, حضور کا دل دکھتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر راستے پر بیٹھنے والے بھکاری کا کوئی دل دکھائے, آپ غور فرمائیں, جس بھکاری کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, اگر اس کا کوئی دل دکھا دے تو بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. کسی بھکاری بھیک مانگنے والے کا کوئی دل دکھائے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے. تاریخ پڑھنے, بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کیوں لوٹے؟ کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کی جو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے, کسی بھی انسان کی ترقی جب تنزلی میں تبدیل ہوتی ہے, کسی بھی انسان کی عزت جب ذلت میں بدلتی ہے, تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا. اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے کوئی بڑا جرم نہیں ہے, کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, راستے پر بھیک مانگنے والے بھکاری کا اگر دل دکھا دیں تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے, بڑے بڑے عزت دار ذلیل ہو گئے. مسلمانوں, کبھی غور بھی کیا گناہ کرنے سے پہلے؟ ابھی میں گناہ کے حوالے سے جنت اور جہنم کا ذکر نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, کبھی غور بھی کیا کسی کافر کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے, کسی بھکاری کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, کیا خیال ہے جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہوں کا داتا بنا کر کے بھیجا, جس کو اللہ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا, جس کو اللہ نے شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا, جس کو اللہ نے آقاؤں کا آقا بنا کر کے بھیجا, جس کی ذات پر آقائیت ختم ہے, جس کی ذات پر بزرگی تمام ہے, جس کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر عزت بھی پہنچ کر کے معزز ہو جاتی ہے, جس کی بارگاہ میں علوم کو معراج نصیب ہوتی ہے, جہاں پہنچ کر حسن بھی معراج پاتا ہے, جہاں پہنچ کر عقل بھی معراج پاتی ہے, جہاں پہنچ کر عبادت کو بھی معراج نصیب ہو جاتی ہے, اس ہستی کا دل اگر کوئی دکھائے تو پھر وہ سکون کیسے پائے؟ لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ کا زوال کا سبب یہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے. سارے دانشوروں کی فکر سر آنکھوں پر ہے, سارے دانشوروں کی آرا سر آنکھوں پر ہے, لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے وہ یہ. اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں گناہ کوئی بھی کرو, چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا, وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, حضور کا دل دکھاتا ہے. مجھے بتاؤ, اب مسلمان رو رہا ہے کہ ہماری لاشیں بے گورو کفن کہیں پر تڑپ رہی ہے, اب مسلمان بے چین ہو رہا ہے, ہماری بیٹیوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے, مسلمان اب بے چین ہے, مرثیہ خواہ ہے کہ لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے, ننھے ننھے بچے یتیم ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں, ہماری بستیاں جل رہی ہے, ہماری قوم گھر کے بے گھر ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ, جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو ایک دن میں کئی 100 مرتبہ دکھائے, وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی, وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جیے گی, وہ قوم سکون کی سانس کیسے لے گی؟ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے, دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم کی روزی میں برکت کیسے ہو؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے اس قوم کو عزت کیسے ملے؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم سکون اور اطمینان کی سانس کیسے لے؟ تو یاد رکھنا, گناہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, حضور کے دل کو اذیت پہنچتی ہے. اب بتائیں, اللہ اکبر, چھوٹے سے
چھوٹا گناہ کرو تو حضور کا دل دکھتا ہے. تو جب میری قوم کا کوئی جوان زنا کرتا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب میری قوم کا کوئی جوان نشے میں دھت پڑے رہ کر کسی گٹر کے کنارے تڑپتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب قوم کی کوئی بیٹی لاج میں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہوتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہوگی. جس وقت مسجد کے اندر کوئی امام اور مؤذن تیسرے مقتدی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوگا فجر میں کہ وہ آئے گا تو جماعت قائم ہوگی، یعنی مسجدیں اتنی سنی سنی ہوتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب داڑیاں منڈا کر لوگ گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب مسلمان سود کا اور سٹے کا دھندا کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہوتا ہوگا اس وقت حضور کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہوگی. مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، طائف کی وادیوں کے پتھر ذرا دل کے کانوں سے سننا. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جسم میں نازنین کو زخمی کرتے ہیں مگر ہمارے گناہوں کے نشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کرتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں. آج مسلمان یہ سوچتا ہے مولانا گناہ کریں گے تو قبر میں اس کا جو عذاب ہوگا دیکھا جائے گا، محشر میں جو اس کا عذاب ہو دیکھا جائے گا. یہ غلط فہمی ہے اور سخت ترین غلط فہمی ہے. گناہ کا عذاب صرف قبر میں نہیں ہے، گناہ کا عذاب صرف میدان محشر میں نہیں ہے. اور میرے بھائیوں اگر قبر اور محشر میں بھی ہو تو بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی اور دنیا سے ہی ملتی ہے. بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.